السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام سامعین اور سامعات کو اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر مسعود رضا پر خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے اور برکتوں اور رحمتوں سے نوازے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر، تصوف، قصص النبیین اور مختلف دروس آپ تک پہنچیں اور ان دروس سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔ ہم پچھلی مجلس میں مشائخ لدڑ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ مفتی اعظم شیخ القرآن والحدیث الحافظ الحاج حضرت علامہ مفتی محمد عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین مدرس بھی تھے، ایک بہترین مفتی بھی تھے، ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خطیبانہ صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا، اور پھر اگر کوئی شخص ان سے سوال کرتا تو فی البدیہہ اس کا جواب دیتے۔ ان کو یہ فن تھا کہ دوران تقریر رلا دینا اور ہنسا دینا یہ ان کے لیے معمولی بات تھی، اور مولانا روم رحمہ اللہ کے اشعار اکثر اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار وہ اپنی تقاریر میں اکثر پڑھتے تھے۔ یہاں جب برطانیہ کا ان کا دورہ ہوا تو غالباً 77 یا 78 میں، تو وہ پوری جو تقاریر انہوں نے پوری برطانیہ میں کی وہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے مشعل ہدایت کے نام سے۔ تو اب دیکھیں کہ میں نے کہا تھا کہ اس نشست میں ہم ان کی طبیعت جو اعتدال تھا اس پر گفتگو کریں گے۔ اب دیکھیں کہ مفتی اعظم آزاد کشمیر مفتی عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں مذہبی مسلکی بیجات شدت نہ تھی، اعتدال و توازن تھا۔ وہ مسلکن کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوئے، ہر ایک سے ملنا، ہر ایک کی دعوت پر ان کے ہاں تشریف لے جانا ان کی عادت شریفہ تھی۔ وہ اپنے پرائے کو انکار نہ کرتے تھے، ان کے پاس اپنے مسلک کے حقہ کی وکالت کے دلائل حقہ موجود تھے۔ وہ ہر محفل میں جا کر اپنا موقف بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا کرتے تھے اور بڑے مدلل دلائل کے ساتھ پیش کرتے تھے، اور ہر اس حق بات کی تائید کرتے چاہے وہ دوسروں میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ان کی وسیع النظری تھی کہ جو کہ دوسروں کو اپنے مسلک کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے لوگ آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھتے اور دینی مسائل میں بھی آپ سے رجوع کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اپنا عقیدہ چھوڑے نہ اور کسی کے عقیدے کو چھیڑے نہ، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ علماء کو باہمی تبادلہ خیال جاری رکھنا چاہیے تاکہ آپس کی غلط فہمیاں دور ہوں۔ فقہی اعتبار سے بھی وہ متشدد نہ تھے۔ عوام الناس کے لیے فقہی اعتبار سے سہولت مقدم رکھنے کا جذبہ ان میں بدرجہ عتم موجود تھا۔ شریعت کی مشکلات اور آسانیوں میں وہ لوگوں کو آسان راستہ بتاتے تھے اور وہی مسئلہ بیان کرتے تھے جس میں آسانی ہو، جس میں یسر ہو، کیونکہ آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے تھے کہ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو آسانیاں کی طرف لے جاؤ، ان کے لیے تنگیاں پیدا نہ کرو، ان کو نفرتیں نہ دلاؤ بلکہ خوشخبریاں دو، اور یہی اسلام کی اصلی روح ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو مختلف جگہوں پر دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتے تو ارشاد فرماتے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ صحیح بخاری کتاب الایمان جز 1 اور صفحہ 38 اور رقم 69 حدیث کی، یعنی آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، ایسا دین ان کے سامنے رکھا کرو کہ ان کے دل راغب ہو جائیں، ان کے دلوں میں رغبت پیدا ہو جائے، انہیں خوشی اور فرحت ملے۔ دین کو ایسا سخت کر کے پیش نہ کیا کرو کہ وہ متنفر ہو جائیں، انہیں دین سے بگایا نہ کرو، نرمی، سہولت اور رحمت اور امن کا دین پیش کرو تاکہ ہر کوئی اس دین مبین کی طرف آئے۔ اس کی آسانیاں لوگوں کے سامنے رکھو، بس تنگی کو دور کرنا اور آسانی پیدا فرمانا اسلام و احکام شریعت کا بنیادی اصول ہے۔
وما جعل علیکم فی الدین من حرج، جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی عمل کرتے رہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا التزام بھی کرتے کہ آسانی دینے میں کہیں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، اور شریعت کی مشکلات کو تقوی کا اعلیٰ درجہ خیال رکھتے، اور وہ صرف خواص کے لیے رکھتے تھے اور آسان راستے کو عوام کے لیے متعین کرتے تھے۔ ان کی فتویٰ میں رائے بہت معتدل ہوتی تھی، اور ان کے فتویٰ لکھنے کا انداز بھی بہت منفرد تھا۔ ضرورت سے زائد طویل جواب دینا اور ضرورت سے کم جواب دینا دونوں امور سے اجتناب کیا کرتے تھے، یعنی میانہ روی اعتدال کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریر و تقریر اور اپنی طبیعت کی معتدل پسندی کی وجہ بنا پر فتنہ و فساد سے الگ تھلگ ہو کر اپنے مسلک کو قابل مفاہمت بنا کر پیش کیا۔ ان نے بریلوی دیوبندی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے خصوصی دلچسپی لی، اور پھر اپنے معاصر مفتیان سے متین اور سنجیدہ لہجے میں اپنے مسلک کے بارے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا، ٹھوس اور محقق انداز میں اپنے مسلک کو بیان کیا کرتے تھے۔ دیوبندی بریلوی اختلاف کے سلسلہ میں اصل تنازع عبارات کو قرار دیتے تھے، کیونکہ یہ عبارات شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت نہیں رکھتی، لہٰذا ان کتابوں سے ان عبارات کو فرماتے تھے کہ حذف کر دیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں ان صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے دفعہ انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔